السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فنڈامنٹل اور بلیف آف اسلام۔ تو ہم سب سے پہلے بیسک بلیف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آتا ہے سب سے پہلے توحید۔ تو اس کے 3 جز ہیں: توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت اور توحید الوہیت۔ اس کے بارے میں نے پریویس ویڈیو یعنی پلر آف اسلام میں بات کیا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو جائیے اور جا کر دیکھ لیجیے۔ اس کے علاوہ سے اگر ہم توحید کے بارے میں بات کرتے ہیں تو توحید کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانیں، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہی ہماری ضروریات سے واقف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا بھی دل و جان سے اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: ان للہ تعالیٰ 99 اسما 100 الا واحدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 نام ہیں یعنی 99 نام ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام کا اقرار کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ تمہارا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر ہم توحید کی مثال سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اسکول ہوتا ہے تو کسی بھی اسکول کا 2 پرنسپل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر اسکول کا 1 پرنسپل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات کے 2 مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب کسی گھر کا یا کسی اسکول کا یا کسی بھی کمپنی وغیرہ کے 2 مالک نہیں ہو سکتے، کیونکہ 2 اگر کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، دونوں کے ڈیسیزن الگ ہوتے ہیں، دونوں کا فیصلہ الگ ہوتا ہے۔ تو جب 2 لوگ آپس میں ہمیشہ متفق نہیں ہو سکتے ہیں تو کائنات کے مالک 2 کیسے ہو سکتا ہے؟ رسالت کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ رسالت کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تمام کے اوپر یقین رکھنا۔ تمام نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور آخری نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا وہ کیا جائے، جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے رک جائیں، جس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی مانا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقین رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھا، یعنی آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت غار حرا میں ملی تھی۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اس کے الفاظ اقرا بسم تھے۔ اس کے علاوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی میں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے بچوں کا سردار ہوں گا۔ رسالت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھنا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام مکمل کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آخرت کے بارے میں۔ یہ بات تو سب کو ہی معلوم ہے کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جب تک کہ روح ہمارے جسم کا ساتھ دے رہی ہے تب تک تو انسان زندہ ہے، لیکن جیسے ہی روح ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، ہمارے جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اس دن سے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم اس کائنات سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ اس کائنات کے علاوہ اور بھی بہت سی کائنات ہیں، جیسے عالم جبروت، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم ارواح، عالم برزخ۔ تو ان سارے عالم کے اوپر یقین رکھنا، آخرت کے یقین میں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے، اور ہمارے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کریں گے۔ سورہ زلزلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے: من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس کسی نے چھوٹی سی بھی نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے تھوڑی سی بھی برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ لہٰذا قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا، ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا نام اعمال ہمیں دیا جائے گا، اور اس دن ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی تھی، اور اس دن ہمیں جنت یا دوزخ میں سے ایک بطور انعام یا سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کریں گے۔ تو آخرت کے اوپر یقین رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن سب کو مرنا ہے، جیسے کہ قرآن کی ایک آیت ہے: کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے
برزخ، محشر، قیامت، یوم الجزا، ان ساری چیزوں کے اوپر یقین کرنا کہ ہمارا حساب کتاب. فرشتے پرانی مخلوق ہیں. بہت سے فرشتے ہیں جن کی تعداد اور نام ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کا صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، لیکن کچھ فرشتے کے نام ہمیں معلوم ہیں. آج میں انہی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی. تو پیغمبروں کو جو وحی آتی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی جبرائیل علیہ السلام لائے ہیں. میکائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش اور روزی رکھا ہے. اسرافیل علیہ السلام اپنے ہاتھ میں سور لیے کھڑے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونک دیں گے. اسرائیل علیہ السلام کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح نکالنے کا کام سونپا ہے. جب جس کے بھی موت کا وقت آتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرتے ہیں. اس کے علاوہ سے کرامن کاتبین بھی ہیں جو ہر وقت ہماری اچھائی اور برائی لکھتے ہیں. منکر نکیر، جب ہمارا انتقال ہوگا اور ہمیں قبر میں لٹایا جائے گا تو اس وقت جو فرشتے ہم سے سوال و جواب کریں گے ان کا نام منکر نکیر بتایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سے جنت اور جہنم کے داروغہ جو ہیں وہ بھی فرشتے ہیں. اور اس کے علاوہ سے فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بھی کام ان کے ذمے کیا ہے وہ کرتے ہیں. فرشتوں کی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم کتابوں کے بارے میں. کتابوں کے اوپر یقین رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں وہ سب صحیح تھیں، لیکن میں نے کیا کہا ہے وہ سب صحیح تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ منسوخ ہو گئی اور اب ایک کتاب یعنی قرآن مجید اب واحد کتاب ہے جس کے حکم پہ ہمیں چلنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے چار کتابوں کے نام احادیث میں مذکور ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں اور صحیفے تھے جو کہ نازل کیے گئے تھے، لیکن ان کے نام وغیرہ آج صحیح سے موجود نہیں ہیں اور تورات، انجیل، زبور بھی منسوخ ہو چکی ہیں. یعنی آج کے دور میں یہ ایمان لانا تو ضروری ہے کہ یہ کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن ان کتاب میں لکھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، وہ تبدیل ہو چکی ہیں. لہٰذا صرف قرآن کے اوپر یقین رکھنا، اس میں لکھی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہی آج کے دور کے لیے ضروری ہے. قرآن سب سے افضل ہے اور قرآن ایک معجزہ بھی ہے. قرآن معجزہ اس طریقے سے ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. ایک ساتھ میں تو قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے وقت اور حالات کے مطابق، واقعات کے مطابق، ضرورت کے مطابق قرآن تھوڑا تھوڑا حصوں میں نازل ہوا تھا. آج قرآن ہمارے پاس کتابی صورت میں ہے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اسے پتوں پہ، درخت کی چھال پر، لکڑی پر، کوئلے پر، ہڈیوں پر اور بھی بہت سی چیزوں پہ لکھ لیا جاتا تھا تاکہ قرآن کو محفوظ کیا جائے. اس کے علاوہ صحابہ اکرام قرآن کو یاد کر لیتے تھے. لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ابوبکر رضی اللہ سے کہا کہ قرآن کو جمع کرنا چاہیے. ابوبکر رضی اللہ پہلے تو تیار نہیں تھے لیکن بعد میں راضی ہو گئے اور انہوں نے قرآن جمع کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے بعد قرآن جمع کرنے کا عمل شروع ہوا. قرآن کو 2 دفتیوں کے درمیان جمع کیا گیا. قرآن میں تورات کے بارے میں ذکر ہے: انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، کہ ہم نے تورات کو نازل کیا، اس میں ہدایت اور روشنی ہے. زبور کا بھی ذکر ہے: وآتینا داؤد زبورا، کہ ہم نے داؤد کو زبور دیا. تیسری کتاب انجیل کا ذکر ہے: وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو انجیل عطا کیا. تو آسمانی کتابیں جو کہ 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن. تو ان کے اوپر یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، یہ کتابوں پہ ایمان یعنی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا کہلاتا ہے. اس کے علاوہ سے کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے تھے تو ان کے اوپر بھی یقین رکھنا چاہیے، لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. صرف قرآن ایسی کتاب ہے جو قیامت سے ہے، قیامت تک باقی رہے گا. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا اور یہ ایک معجزہ ہے کہ آج بھی اس میں کوئی بھی تحریف نہیں ہوا ہے. آج بھی وہ ویسے ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا تھا. اس میں ایک نقطہ، ایک زیر، ایک زبر، کسی بھی چیز کی اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے، کتابوں میں بھی محفوظ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تقدیر کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے. تقدیر کے مطلب ہوتے ہیں اندازہ لگانے کے. قدرہ سے مطلب ہے، قدرہ سے نکلا ہے تقدیر، اس کا مطلب ہوتا ہے اندازہ لگانا یا پھر قضا اور فیصلہ کرنا. تقدیر کے بارے میں بہت سے بحث و مباحثہ ہوتے ہیں اور لوگ اس کو لے کر بہت سی
مسائل کا شکار ہیں، بہت فتنے کا شکار ہیں۔ تقدیر کی وجہ سے ہی جبریہ اور قدریہ جیسے فرقے کا وجود ہوا ہے جو تقدیر کو لے کر فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ جبریہ کا ماننا یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے، قدریہ کا ماننا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہے، اور خدا کو بھی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کیا کام کرے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا پالنہار ہے اور اس سے ہمارے ہر قدم کی خبر ہے۔ تو ایز اے مسلم ہمیں بس اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ نہ ہم جبریہ فرقے پہ یقین کر سکتے ہیں، نہ قدریہ پہ، کیونکہ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل مجبور ہیں اور ہم جو بھی گناہ یا ثواب کر رہے ہیں وہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور ہم بالکل مجبور ہیں۔ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، اگر ہم اس بات کو مان لیں تو ہمیں یہ یقین ماننا پڑے گا کہ ہمیں جو سزا ملے گی آخرت میں یا پھر جو جزا ملے گی وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اور جزا اور سزا کا پھر ہمیں ملنے کا کیا فائدہ ہوگا جب سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ ہم نے تو وہی کیا جو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ تو ایسا کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اور اس بات کو اگر مان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں گے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا ہمیں بس اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اچھی اور بری جو بھی تقدیر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے وہ بہتر فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے علاوہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، کہ سارے نبی توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے اور دنیا میں امن قائم کرنا ان کا مقصد تھا۔ جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں ان کے اوپر یہ یقین رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو حق کا پیغام لے کے بھیجا تھا اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پورے طریقے سے ادا کی ہے، انہوں نے اب کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔